کربلا کا وہ پرندہ جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کربلا کا ایک حیران کن واقعہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے پرندے کی کہانی بیان کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ وہ پرندہ ہے جسے لوگ بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ آئے وہاں مصیبت آنی طے ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ پرندہ منحوس ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ پرندہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کیوں آیا تھا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ایک ایسی روایت سنائیں گے جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ پیارے ساتھیو، الو ایک ایسا پرندہ ہے جو اکثر سنسان ویران جگہوں پر نظر آتا ہے۔ یہ اکثر خاموش رہتا ہے اور اس کی آواز سنتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے مصیبت کی علامت سمجھتے ہیں اور اگر یہ کسی گھر کی چھت پر آ جائے تو لوگ بدشگونی کے خیال سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ الو اتنا اداس کیوں ہوتا ہے؟ یہ تنہائی میں کیوں رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک بزرگ روایت سے ملتا ہے جو اہل محبت کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الو پرندہ ہے یہ اتنا غمگین کیوں ہوتا ہے اور ہمیشہ ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ بھی دوسرے پرندوں کی طرح خوش و خرم رہتا تھا اور آباد بستیوں میں اڑتا پھرتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سن کر وہ شخص حیرت سے پوچھنے لگا، یا مولا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔ جب کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا تو یہ الو بھی کربلا کے میدان میں پہنچا۔ 9 محرم کی رات یہ پرندہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، واپس چلا جا، جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ تیرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن جب الو نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے اسے رکنے کی اجازت دے دی، اور پھر اس پرندے نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ الو نے دیکھا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے اہل بیت کو قید کیا گیا اور ان کے پاک جسم کو پامال کیا گیا۔ یہ مناظر دیکھ کر اس کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ وہ انسانوں سے متنفر ہو گیا اور اس دن سے اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی آباد بستیوں میں واپس نہیں آئے گا۔ تب سے وہ صرف سنسان اور ویران جگہوں پر رہتا ہے اور رات بھر روتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ روایت ایک سبق دیتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو صرف اس کی شکل، آواز یا جگہ کے لحاظ سے منحوس قرار دینا درست نہیں۔ الو ایک معصوم پرندہ ہے جو کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ بھی غدا کی ایک مخلوق ہے اور اس کی یاد میں روتا ہے جو ظالم کے سامنے حق پر قائم رہا۔ لوگ اسے منحوس کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف خاموشی میں اپنے دکھ کو بیان کرتا ہے۔ اس کی موجودگی کوئی نحوست نہیں بلکہ قدرت کی تخلیق کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے آج سے ہم یہ سوچ بدلیں، الو کو منحوس نہ سمجھیں بلکہ اسے بھی قدرت کی تخلیق سمجھ کر عزت دیں۔ یہ کہانی کوئی حدیث یا قرآن کا حصہ نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کی ایک عوامی روایت ہے جو امام حسین کے غم کو اپنے انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہمارا مقصد تاریخ لکھنا نہیں بلکہ محبت حسین کو بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس پرندے کی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔